السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 13 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 18 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ بیرونی امداد کے بغیر 2 دہائیوں کا پہلا بجٹ تیار۔ طالبان حکومت کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی وزارت خزانہ نے قومی بجٹ کا ایک مسودہ جمعے کو تیار کیا ہے جو 2 دہائیوں میں پہلی بار غیر ملکی امداد پر انحصار نہیں کرے گا۔ طالبان انتظامیہ کا یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک معاشی بحران میں پھنسا ہوا ہے اور جسے اقوام متحدہ نے بھوک کا برفانی تودہ قرار دیا ہے۔ افغان وزارت خزانہ کے ترجمان احمد ولی نے ایک انٹرویو میں سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ ہم بجٹ کو اپنے داخلی محصولات سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ احمد ولی نے تسلیم کیا کہ سرکاری ملازمین کو ابھی بھی کئی ماہ کی تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں۔ ان کے بقول ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سال کے آخر تک واجب الادا تنخواہوں کو بہتر انداز میں ادا کر دیا جائے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ ملازمین کے لیے ایک نیا پے اسکیل بھی تیار کیا گیا ہے۔ نئی حکومت کے محکمہ محصولات نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ اس نے پچھلے 2.5 مہینوں میں 26 ارب افغانی جمع کیے ہیں، جن میں 13 ارب کسٹم ڈیوٹی بھی شامل ہیں۔ محکمے نے غریب افراد اور یتیموں کے لیے امدادی منصوبوں کو رقم فراہم کرنے کے لیے ایک نئے اسلامی ٹیکس کا بھی اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مندوب نے عہدہ چھوڑ دیا۔ اقوام متحدہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ افغانستان کی سابق حکومت کی جانب سے تعینات عالمی ادارے میں مستقل مندوب غلام اسحاق زئی اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے ایجنسی فرانس پریس کو بتایا کہ جمعرات کو موصول ہونے والے ایک مراسلے کے مطابق غلام اسحاق زئی نے 15 دسمبر کو اپنا عہدہ چھوڑا۔ واضح رہے کہ اسی ماہ کے اواخر میں طالبان نے تحریک کے ایک سابق ترجمان سہیل شاہین کے اقوام متحدہ میں مندوب کے عہدے کے لیے تقرری کا اعلان کیا تھا تاکہ وہ افغانستان کے نئے سفیر کے طور پر غلام اسحاق زئی کی جگہ لیں۔ قابل ذکر ہے کہ نومبر کے آخر میں غلام اسحاق زئی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے منعقدہ اجلاس میں شرکت کی تھی، جس میں انہوں نے کھل کر اپنے ملک کے اسلام پسند نئے حکمرانوں پر نکتہ چینی کی تھی۔ لیکن اس ماہ کے اوائل میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس میں افغانستان کی نشست پر نمائندگی کے لیے ایک سے زیادہ امیدواروں کے دعوے کے معاملے کو غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ اس معاملے پر فیصلے میں ناکامی پر طالبان نے اقوام متحدہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارہ افغان عوام کے حق کو نظر انداز کرتا ہے۔ ضلع خیبر تورخم بارڈر پر افغان عوام کے لیے ادویات کے 8 ٹرک افغان حکام کے حوالے۔ پاکستان کے ضلع خیبر تورخم بارڈر پر پاک افغان کوآپریشن فورم کی طرف سے افغان عوام کے لیے جمعے کو ادویات کے 8 ٹرک افغان حکام کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ضلع پاکستان کی طرف سے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر اشرف الدین نے مذکورہ ادویات کے ٹرک افغان عہدیدار حافظ فیض محمد اور پاک افغان رابطہ کار ملا نذیر کے حوالے کیے۔ اس موقع پر افغانستان کے حکام نے افغان عوام کے لیے اس مشکل گھڑی میں 8 ٹرک ادویات حوالے کرنے پر پاک افغان کوآپریشن فورم اور پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور ان کے اس اقدام کو سراہا۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں بھی پاک افغان کوآپریشن اور پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے افغان عوام کے لیے اشیاء خوردونوش، کمبل اور دیگر امدادی سامان کے 7 ٹرک افغان حکام کے حوالے کیے گئے تھے۔ ملا امیر خان متقی OIC اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچے۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی اور ان کے ہمراہ وفد افغانستان سے متعلق اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے غیر معمولی وزارت اجلاس میں شرکت کے لیے ہفتے کو کابل سے اسلام آباد پہنچ گیا۔ اسلام آباد روانگی سے قبل کابل ہوائی اڈے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ملا امیر خان متقی نے کہا کہ اجلاس میں افغانستان کی اقتصادی اور انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امارت اسلامی
اسلامیہ کا وفد افغانستان اور شریک ممالک کے درمیان مستقبل کے تعلقات پر بات کرے گا۔ ملا امیر خان متقی کے مطابق یہ ملاقات افغانستان کے لیے اہم ہے اور اس سے امارت اسلامیہ کے دنیا کے ساتھ تعلقات پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا سے ہمارے مخصوص مطالبات یہ ہیں کہ افغانستان کو انسانی امداد کے ساتھ ساتھ سیاسی مدد فراہم کی جائے۔ ہم ان کے ساتھ اپنے مستقبل کے تعلقات کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ملا امیر خان متقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ تسلیم کرنا موجودہ حکومت کا جائز حق ہے جو آخرکار اسے ملے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلامی ممالک افغانستان میں سرمایہ کاری کریں اور امارت اسلامیہ کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کریں۔ دریں اثنا نائب وزیر خزانہ نذیر کبیری نے کہا کہ امارت اسلامیہ نے OIC کے اجلاس کو پہلے ہی ایک اقتصادی منصوبہ بھیجا تھا۔ کبیری کے مطابق اس منصوبے میں انہوں نے افغانستان میں ترقیاتی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے ترقیاتی ٹرسٹ فنڈ کے قیام کی درخواست کی ہے۔ کبیری کے مطابق اس اجلاس میں 40 کے قریب اسلامی ممالک اور تنظیمیں شرکت کریں گی۔ موجودہ صورتحال میں افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں دنیا کے سب سے بڑے انسانی بحران کا خدشہ ہے، اس لیے اس صورتحال میں افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال میں القاعدہ اور دیگر دہشت گرد گروپس کے دوبارہ نمودار ہونے کا بھی خدشہ ہے، اس لیے دنیا کو افغانستان کے معاملات میں مداخلت کر کے اسے فوری انسانی بحران سے بچانا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو بہت بڑا انسانی المیہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 19 دسمبر کو OIC وزرائے خارجہ کونسل کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے ہم ایک پرامن افغانستان کے ذریعے علاقائی باہمی منسلکی حاصل کر سکتے ہیں، جس کا فائدہ پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی ہوگا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق OIC کے تمام رکن ممالک نے کانفرنس میں شرکت کی تصدیق کی ہے، جبکہ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ سمیت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ملک یعنی چین، امریکہ، برطانیہ، روس اور فرانس کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ پاکستان کی جانب سے اس کانفرنس کے لیے اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی اداروں سمیت عالمی بینک اور یورپی یونین کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ جرمنی، جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا کو بھی اس کانفرنس میں مدعو کیا گیا ہے۔ جمعے کو شاہ محمود قریشی نے صحافیوں کو طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق سوال پر کہا کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا معاملہ کانفرنس کا مرکزی نقطہ نہیں، بلکہ اولین ترجیح افغان عوام کے لیے امداد کا حصول ہے۔ ان کے بقول طالبان کو تسلیم کرنے اور ان کے ساتھ روابط قائم کرنے میں فرق پایا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی ملکوں کے وزرائے خارجہ کابل کا دورہ کر چکے ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ وہ طالبان کو تسلیم کرتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بینکاری نظام کا بحال ہونا افغانستان میں معیشت کی بہتری کی جانب اہم قدم ہوگا، جس کے لیے OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں خاص طور پر بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں اگر کوئی ملک افغانستان کی مالی معاونت کا اعلان کرتا ہے تو یہ خوش آئند ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے سیکریٹری خارجہ نے بتایا ہے کہ افغانستان کے منجمد $9.5 ارب کو جاری کرنے کے لیے قانونی مراحل درپیش ہے، جس کے لیے وقت درکار ہے۔ تاہم انہوں نے زور دیا کہ اس منجمد رقم میں سے $2 ارب کے اجرا میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، جس کے فوری جاری کرنے سے بحرانی صورتحال کو حل کرنے میں بڑی آسانی پیدا ہو سکے گی۔ شاہ محمود قریشی کے بقول OIC کانفرنس میں بین الاقوامی رہنماؤں اور طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت کا ایک اچھا موقع ہوگا، جس کے ذریعے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ شاہ سلمان بیمار، بن سلمان سعودی عرب کے بے تاج بادشاہ۔ سعودی شہزادہ بن سلمان نے فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز کی علالت کے باعث ملک کی باغ ڈور مکمل طور سے سنبھال لی۔ عالمی خبر رسائی ادارے AFP کے مطابق ولی عہد بن سلمان نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی علالت کے باعث بادشاہ ہونے کی زیادہ تر ذمہ داریاں اب خود سنبھال لی ہیں اور وہ سعودی عرب کے بے تاج بادشاہ بن رہے ہیں۔ واضح رہے کہ بن سلمان جون 2017 میں تخت کے وارث کے طور پر اپنی تقرری کے بعد سے ہی حقیقی لیڈر تصور کیے جاتے ہیں، لیکن
لیکن رواں ماہ کے اوائل میں فرانسیسی صدر سے ملاقات نے اور خلیج تعاون کونسل کی سربراہی اجلاس کی قیادت نے ان کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔ 36 سالہ ولی عہد بن سلمان صدارتی اجلاسوں، عالمی وفد اور معززین کے استقبال سمیت سعودی عرب کے تمام کاموں کی انجام دہی میں مصروف نظر آ رہے ہیں اور نہ صرف عوامی بلکہ عالمی سطح پر شہرت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت اسلامی و شرعی تعلیمات سے قطع نظر کئی معاشی و سماجی و دینی اصلاحات لائی جا رہی ہے اور توحید کا خود ساختہ ٹھیکیدار بن کر سلف کے اسلام کو تھلتھلے اسلام کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جسے یورپ، امریکہ سمیت مغربی ممالک اور مذہب بیزار مسلمانوں میں پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔